حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہ کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک بیٹے نے کہا، ہم تو انہیں منع کریں گے۔ سالم رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تو کہتا ہے ہم تو منع کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 16۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک بھتیجا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر دور کنکری پھینکی تو انہوں نے اسے منع کیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے، اس سے شکار ہوتا ہے نہ دشمن زخمی ہوتا ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ کسی کا حادثاتی طور پر دان توڑ دیتی ہے اور کسی کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے بھتیجے نے پھر یہی حرکت کی تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو پھر بھی یہ حرکت کرتا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 17۔ حضرت قبیصہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بیعت عقبہ میں انصار کے نمائندے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں روم کے علاقے میں جہاد کیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ سونے کی ڈلیوں کے بدلے دیناروں کا اور چاندی کی ڈلیوں کے بدلے درہموں کا لین دین کر رہے ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو تم تو سود کھا رہے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو مگر برابر برابر، نہ اس میں زیادتی ہو نہ ادھار۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الولید، میرے خیال میں سود وہی ہے جس میں ادھار ہو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور آپ مجھے اپنی رائے بتاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس جہاز سے صحیح سلامت واپس لے گیا تو میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں مجھ پر آپ کی حکومت ہو۔ جب وہ جہاز سے واپس ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام جانے کے بجائے مدینہ جا پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الولید، آپ یہاں کیوں تشریف لے آئے؟ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان فرمایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الولید، اپنے علاقے میں واپس چلے جائیے، اللہ برا کرے اس علاقے کا جس میں آپ اور آپ جیسے افراد نہ ہوں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی کوئی حکومت نہیں، اور عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا ہے لوگوں سے اسی کے مطابق عمل کراؤ، کیونکہ شریعت کا حکم یہی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 18۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت و تقوی سے قریب تر ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 19۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت و تقوی سے قریب تر ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 20۔